شریف پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کرام، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بے پایا فضل اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو دولت ایمان و عمل، عقیدے کی صحت و سلامتی کے ساتھ اب تک یہ زندگی عطا فرمائی۔ الحمدللہ تمام فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائی۔ بہت دنوں کے بعد گفتگو کا یہ موقع اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں اور آپ سب کو عطا فرمایا ہے۔ پروردگار عالم جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، کہ تم بہترین امت ہو، چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک گروہ ایسا رہے جو بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے منع کرے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں، اپنے محلوں میں، اپنے گلی کوچوں میں، اپنی بستیوں میں اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو بے راہ روی کا ایک عجیب عالم نظر آتا ہے۔ ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، ہمارے رفقا دین سے دور نظر آتے ہیں، قرآن و سنت اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے یکسر غافل نظر آتے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، وقت کی ناقدری کر رہے ہیں۔ وقت یاد رکھو، اگر آپ نے ایسی قدردانی کرے گا کہ دنیا میں تمہاری ایک عظیم مثال، اگر وقت کی ناقدری کی تو وقت ایسے تاریک اندھیروں میں ڈھکیل دے گا، گم ہو کے رہ جائیں گی تاریخ کی۔ اللہ بڑا فضل اور انعام اور اکرام و احسان ہے کہ میں جو دعائیں مانگتا تھا کو پیدا فرما، تیری رضا کو پیدا فرما، حسد، کینہ، دنیاوی طمع و لالچ کو میرے دل سے دور فرما دے۔ اس کے ساتھ مخلص دوست، مخلص ساتھی، مخلص ہم سفر اپنے کرم خاص سے عطا فرما، ایسے دست و بازو دے جو خلوص و للہیت کے ساتھ تیرے دین کی خدمت کرنے میں میرے ممد و معاون ثابت ہوں۔ میں اپنے رب کا شکر گردہلی کے کمیٹی کے افراد میرے ساتھ بہت مخلص و کرم فرما ہے، محبت فرماتے ہیں۔ سنت کے معاملے میں جو بھی خدمتیں ہوتی رہی انشاءاللہ العزیز اس جاری تھے وہ ویسے ہی جاری و ساری انشاءاللہ العزیز رہیں گے، لیکن میں اپنے اس محلے پر جب نظر ڈالتا ہوں
تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. بار نہیں اگر 1000 بار مجھے ان کے دروازے پر جانا، دور ہونے کے قریب ہیں، جو قریب آئے تھے وہ بھی دور ہونے لگے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ کوئی کے برابر اس کے پر ہیں. کیا کوئی گن سکتا ہے کتنے پر ہیں؟ نہیں گن سکتا. تو فرماتے ہیں وہ مخلوق کے برابر اس کے پر ہے. آقا فرماتے ہیں میری امت کے مرد اور عورت میں سے، یعنی کوئی عورت یا کوئی مرد اگر مجھ پر خلوص دل سے عشق و محبت میں ڈوب کر کے میرا حق سمجھ کر کے مجھ پر ایک مرتبہ خلوص کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے، پڑھتا ہے مجھ پر درود، تو پروردگار عالم اس فرشتے کو حکم فرماتا ہے کہ بحر نور میں، یعنی نور کی ندی سمندر میں جو ہے وہ غوطہ لگائے. غوطہ لگانے کے بعد باہر آ کر اپنے بازوؤں کو جھاڑے. جب وہ اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے تو اس کے ہر قطرے سے اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے. اندازہ ہے کہ کتنے خربوں فرشتے پیدا ہوتے ہوں گے. ان تمام فرشتوں کو کیا حکم دیا جاتا ہے؟ ان تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ صبح قیامت تک تم میری تمجید بیان کرو، میری تقدیس بیان کرو، میری تحمید بیان کرو، یعنی میری حمد و ثنا کرو، میری تعریف و توصیف کرو، یعنی ذکر اللہ کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اس کی پاکی اس کی بڑائی بولتے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا یہ سب کا سب پڑھنا میں اپنے اس بندے اور بندی کے نامہ اعمال میں لکھ دوں جس نے میرے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ ایک مرتبہ عظمت کے ساتھ درود پاک کو پڑھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کتنی بڑی عظیم دولت ہے، کتنی بڑی عظیم نعمت ہے پروردگار عالم جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے حبیب پر ایک مرتبہ درود پڑھنے سے ہمیں عطا کی. اب انتہا ہے جب ہم کثرت سے درود پڑھیں گے تو کثرت سے درود کا پڑھنا ہم سب کے حق میں کتنا مفید ہوگا. کتنے فرشتے ہمارے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے ہوں گے. ہم بھی دعا کرتے ہیں بخشش کی، مغفرت کی، لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ ہماری دعا قبول ہوگی یا رد ہوگی. اگر وہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے ہمارے ساتھ تو یقیناً قبول ہو جائے، اور اگر عدل کا معاملہ فرما دے تو ہماری کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے حق نیکی ادا ہی نہیں کیا. ایک حدیث پاک میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، وہ بارگاہ رسالت میں ایک دن عرض کیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اے اللہ کے رسول میں دعا مانگتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ میں دعا مانگتا ہوں. اے اللہ کے رسول اس میں میں آپ پر درود پاک بھی پڑھتا ہوں. کیا میں دعا کے 4 حصے کر کے ایک حصے میں آپ کے لیے درود پاک پڑھ لوں اور 3 حصے میں دعا کر لوں؟ معلوم ہے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں بہتر ہے، اچھا ہے، لیکن اس میں کچھ اور اضافہ کر لو تو تمہارے حق میں مفید ہے. تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں 2 حصے درود کے کر لوں اور 2 حصے دعا کے کر لوں؟ آقا نے ارشاد فرمایا بہتر ہے، اس میں کچھ اور اضافہ کر لو، تمہارے حق میں مفید ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول میں 3 حصے درود کے کر لوں؟ وہ صحابی تھے، صحابی، عشق رسول واقعی انہی لوگوں کا حق تھا. ہم تو صرف دعوے دار ہیں.
امتحان و آزمائش آ جائے تو جوتیاں چھوڑ کے بھاگنے لگے. سمجھ میں آ رہی بات؟ انہوں نے گردنیں کٹا دی، قربان کر دی. وہ صحابہ کرام تھے. کہتے ہیں اللہ کے رسول میں 3 وقت درود کے رکھ لوں 3 حصے اور 1 حصہ دعا کا رکھ لوں. کہتے ہیں بہتر ہے، یہ بھی بہتر ہے، لیکن اس میں کچھ اور اضافہ کر لو تو تمہارے حق میں مفید ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول تو پھر میں دعا کے لیے کوئی وقت بچاتا ہی نہیں. دعا کا جو وقت تھا میرا وہ بھی میں آپ پر درود و سلام ہی پڑھنے میں گزار دوں. تو کہتے ہیں تب تو تم کامیاب ہو گئے. سبحان اللہ. آقا کیا فرماتے ہیں؟ تب تو تم کامیاب ہو گئے اور اپنی مراد کو پا لے. اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں اس میں درود پاک کو ضرور پیش کرتے ہیں. درود یقیناً قبول بارگاہ الہی ہے. اسی لیے ہم پہلے بھی درود پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، دعا کے بعد بھی درود پڑھتے ہیں. جیسے کہ ایک طباق ہو، اس طباق میں کچھ چیز سجا کر کے رکھی ہو، اس کے اوپر ایک سرپوش کہتے ہیں یہاں بنگلور کی زبان میں، اور یو پی کی زبان میں اسے جو ہے کیا کہتے ہیں، چادر کے اوپر، اور ڈھک کر کے کہیں کسی کے یہاں لے کر کے جایا جاتا ہے تحفے میں پیش کرنے کے لیے. تو وہ قبول کرنے والا جو ہے مکمل طور پر قبول کرتا ہے. ایسا نہیں کہ اندر سے ہاتھ ڈال بلا. ہم درود اس لیے ہے بارگاہ الہی. تو یہ رہی درود پاک کی عظمت و فضیلت و برکت لینا چاہیے. سرکار فرماتے ہیں بخیل وہ نہیں ہے جس کے جو مال میں بخیل، وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. فوراً صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں. صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، نور وسلم پڑھ لیا، سید عالم کہا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا. روح کی بقا کب ہے؟ گناہ کے کم ہونے میں. جسم کی سلامتی کس میں ہے؟ کم کھانے میں. جسم کی سلامتی کم کھانے میں، روح کی بقا کم گناہوں میں. کہتے ہیں اور ایمان کی سلامتی، اور ایمان کی سلامتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے میں. 3 چیزیں یاد رکھنا: جسم کی سلامتی زور سے، روح کی سلامتی، ایمان کی سلامتی. صلاۃ و سلام کے پڑھنے میں اسے اپنے بندھن میں باندھ لینا، گانٹھ لگا لینا دامن میں، کہ ایسے کہ جو نہ کسی صورت. 3 چیزیں یاد رکھنا: جسم کی سلامتی کم کھانے میں، روح کی سلامتی کم گناہ میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے پڑھنے میں. کرو اعمال صالحہ تاکہ رستخیز کے دن یعنی قیامت کے دن ان کا اجر پاؤ. اور اس انسان نے میری پیٹھ پر نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زمین گواہی دیتے ہوئے یوں کہے گی اس نے میری پیٹھ پر شرک کیا، زنا کیا، شرابین نے اس پر کڑا محاسبہ کیا. صاحب ایمان وہ ہے جو جسم کے تمام تنظر نفس ما قدمت لغد، ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے، کب کے لیے جائیں گے؟ قیامت کے لیے. وہاں معلوم ہوگا کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، ملا، اور ہم کس چیز سے محروم رہے. تو لہذا اگر کا بدلہ ملے گا، قرآن نے مثقال ذرۃ خیرا تو ہم اس کا اجر تمہیں دیں گے، اور رائی کے دانے کے برابر اگر بدی کرو گے تو اس کا حساب ہم تم سے لیں گے.
سمجھ میں آ رہی بات؟ ہر ایک کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا. کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ جھوٹ وہاں یہاں دنیا میں جھوٹ بولے، مکاری کرے، عیاری کرے، دھوکہ کرے، ایسا میں فراڈ کرے، کوئی کرے، ایک دوسرے کی عزت و عظمت سے کھلواڑے کرتا رہے، لیکن کل قیامت کے دن جب اس کی اپنی باری آئے گی تو وہاں جھوٹ سے کام نہیں چلے گا. اس کے منہ کو سیدھی خود جواب دیتے ہوں گے کہ میں نے بند کمرے میں کون سا گناہ کیا ہے اور میں نے علل اعلان کون سا گناہ کیا ہے، میں نے کس کی زمین داری ہے، میں نے کس کے مال کے ساتھ کیا دھوکہ کیا ہے، میں نے کہاں سے کیا چرایا ہے، میں نے کہاں سے کیا اٹھایا ہے. اعضاء جسم کے جواب دیں گے، ہاتھ الگ جواب دیتا، گواہی جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے. طیب و طاہر رہو، پاک صاف رہو. ارے یہ پوری زندگی کیوں برباد کر رہے ہو؟ تم رہو، جائز ناجائز حلال و حرام میں تم تمیز نہیں کرتے. کس کے لیے لا رہے ہو؟ بیوی بچوں کے لیے، خاندان میں عزت و عظمت کے لیے، ناموری کے لیے کہ مجھے لوگ سیٹ کہیں، مجھے لوگ مالدار کہیں، مجھے بلیٹ پہ جانے والا کہیں، مجھے گاڑیوں میں گھومنے والا کہیں، مجھے ہوائی جہازوں میں اڑنے والا کہیں، میرا بوٹ ایسا ہو، میرا جبہ ایسا ہو، میرا قبہ ایسا ہو، میری سفاری ایسی ہو، میری سواری ایسی قیمتی ہو، محلے میں میرا ایک روب اور دبدبا ہو، مالدار ہونے کی حیثیت سے لوگ میرے آگے پیچھے گھومتے رہے. اس غرض کی وجہ سے، اس جھوٹی شان کی وجہ سے جو یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. جیسا تمہاری سانس کا ڈورا تم سے منقطع ہو جائے گا، ویسے ہی تمہاری یہ عزت و عظمت بھی خاک میں مل کے رہ جائے گی. اس جھوٹی شان کے لیے تم دھوکہ دے رہے ہو. کسے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. قرآن نے فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. نہ تمہاری بیوی تمہارے کام آئے گی، نہ تمہارے بچے تمہارے کام آئیں گے، نہ تمہارے ماں باپ تمہارے کام آئیں گے، نہ تمہارے گھر والے، تمہارے دوست و احباب تمہارے کام آئیں گے. کام آنے والی ایک ہی ذات ہوگی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہوگی. ان سے وفاداری تمہاری دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ساری چیزیں کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے اپنے آپ کو بدلو. وہ دن دور نہیں ہے، کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے کہ وہ یہ گارنٹی دے سکے کہ میں مروں گا نہیں، میں ہمیشہ یہی رہوں گا. کوئی ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا، سب فنا ہوں گے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ انسان ہو کہ جانور ہو، کیڑے مکوڑے ہو، کوئی بھی جو جاندار ہے وہ مرے گا، وہ موت کا مزہ چکھے گا، وہ ختم ہوگا اور وہ فنا ہوگا. اور انسانوں کے لیے قرآن نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. خالق کائنات کہتا ہے کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تم عبادت کرو گے تو میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا. تم مجھے خالق مانو گے، رازق مانو گے، مالک مانو گے، پالنہار مانو گے تو تمہاری پوری کفالت اور ذمہ داری میں اپنے ذمہ کرم میں لوں گا. اور اگر تم نے شرک کیا، میری نافرمانی کی، ان عذابی لشدید، قرآن فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرے شکر گزار رہے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافے کر دوں گا، اور اگر کفران نعمت کیا، میری نعمتوں کو جھٹلایا، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے. یاد رکھنا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب پڑے گی ادھیڑ دے گی، ادھیڑ دے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ہے جو کچھ تم نے کیا، آگے جو بھیجا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جو کچھ آگے کے لیے بھیجا گیا ہے انسان دیکھے کہ آئندہ کے لیے آگے کیا بھیجا ہے اس نے. کہتے ہیں
فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں 7 باتوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف کا پتہ چلتا ہے۔ انسان کی 7 باتوں سے آپ پہچان لوگے کہ اس کے اندر خوف و خشیت الہی ہے۔ کہتے ہیں نمبر 1 اس کی زبان غلط بیانی، غیبت، چغلی، تہمت اور فضول بولنے سے بچی ہو، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، تلاوت کلام پاک کرنے اور دینی علوم سیکھنے میں لگی ہو۔ غیبت سے، چغلی سے، غلط بیانی سے، جھوٹ سے اور ایک دوسرے پر تہمت لگانے سے اور بیکار کی باتیں کرنے سے اس کی زبان پر پکڑ ہو۔ جیسے آج ہوٹلوں میں بیٹھ کر جوان ہو کے بوڑھا چائے کے گپ شپ لڑتے ہوں گے، چائے پیتا ہوگا، تیری میری گھر کی برائیاں کرتا ہوگا۔ یاد رکھنا کہ اس کا دل اللہ کے خوف سے غافل ہے۔ ایسے لوگوں کا دل اللہ کے خوف سے غافل ہے، ان کے دلوں میں خوف و خشیت الہی نہیں ہے، اس لیے قریب اللہ کا ذکر کرتا ہوا ملے، یاد رکھنا اس کا دل خوف و خشیت سے خالی نہیں بلکہ بھرا ہوا ہے، لبریز ہے، اور اس کی خشیت ہے اس رہا ہے، اور اس کے قرآن کی رہا ہے اور دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے وہ متوجہ۔ کہتے ہیں اس کے دل سے عداوت، بہتان اور حسد نیکیوں کو چاٹ جاتا۔ اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل الحسنات کما تأکل النار۔ بڑے پتے کی بات ہمارے بزرگوں نے بتائی تو ثروت سے نوازا ہے۔ اگر تمہارے پاس دولت ہے، تمہارے بھائی کے پاس دولت نہیں ہے، تمہارے ان کی جو نظر ان بچوں کی اس بھائی نظر اٹھے گی، کاش کہ میرے پاس بھی ایسا چیز ہوتی۔ تو نصیحت میں ان کی ایک ایک بات ایسی ہے کہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل، آب زر سے لکھنے کے قابل۔ فرماتے تھے کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس سے کچھ ایسا دیو جس سے کہ اس کی جو نظر حسد کی اٹھ رہی ہے وہ محبت میں تبدیل ہو جائے۔ حق والدین سمجھتے ہوئے، حق خون سمجھتے ہوئے، اپنے بھائی کا حق سمجھتے ہوئے اللہ کے دیے سے اپنے بھائی کو دو۔ پہلا حق تم پر یہ ہے کہ تم دنیا میں بعد میں خرچ کرو، پہلے اپنے کنبے و پریوار پر نظر ڈال لو، اپنے بھائی اس کے بچوں پر نظر ڈال لو، اپنی بہن اور اس کے بچوں پر نظر ڈال لو کہ وہ کس منزل میں ہے۔ اگر وہ مستحق امداد ہے تو خاموشی کے ساتھ ان کی مدد کر دو۔ عید کے دن تم اپنے گھر سوئیاں پکانے سے پہلے اپنی بہن اور اپنے بھائی اور اپنے پڑوسی میں جو اس لائق ہیں کہ وہ مدد کے مستحق ہیں تو سب سے پہلے خاموشی کے ساتھ ان تک اس چیز کو پہنچا دو تاکہ تمہارے گھر بریانی پکے، اس کی خوشبو پڑوس میں پہنچے اور اس کے بچوں کے دل پر اثر پیدا ہو۔ اس سے بہتر ہے کہ تم اس کی پہلے مدد کرو۔ جو اٹھے نظر حسد کی نظر نہ ہو، وہ محبت کی نظر ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے فرمایا دوسری علامت یہ ہے، کیا ہے؟ اس کے دل سے عداوت اور مسلمان بھائیوں کا حسد نکل جائے، اور کیونکہ حسد ختم کر دیتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ حسد دل کی رذیل ترین بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں کا درما صرف علم و عمل سے ہی ہو سکتا ہے۔
یعنی آپ اپنے حسن اخلاق سے، حسن معاملے سے آپ اس کی دل جوئی کریں۔ بزرگوں نے فرمایا دل بدستاور کے حج اکبر است، افضل ہے کہ تم کسی غریب کی نگاہ بھی نہ پڑے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ملع عینہ من الحرام ملع اللہ تعالی یوم القیامت عینہ من النار، جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھری اللہ تعالی روز قیامت اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی نظر کی بھی حفاظت فرمائیں، نظر کی بھی حفاظت کریں، کسی حرام کام کی طرف اس کی نظر بھی نہ اٹھے، نظر کی بھی حفاظت فرمائیں۔ ایک حدیث پاک میں آقا نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی نظر اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کی وہ میرے ذمے میں ہے، اس کی شفاعت مجھ پر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو سرکار فرماتے ہیں جس نے اپنی نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کر لی۔ اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، جہاں تک میری ان سب سے میری یہی گزارش ہے، شوہر اگر کما کر کے لے کر کے آئے تو سب سے پہلے اس بات کی تحقیق ہونا چاہیے کہ جائز لائے ہو کہ ناجائز لائے ہو، کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا، کسی کو جھوٹ تو نہیں بولا، کسی کے مال میں غصب تو نہیں کیا، کہیں چوری تو نہیں کی ہے، جو تم حرام مال لا کر کے مجھے بھی ناجس کر رہے ہو اور میری آل و اولاد کو بھی ناپاک بنا رہے ہو۔ حرام کھائے گا تو اس سے سرزد ہونے والے فعل کیا حلال فعل سرزد ہوں گے؟ اس سے تو حرام کاریاں ہی ہوں گی۔ جب حرام کھائے گا تو حرام کاری ہی کرے گا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے شوہروں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے اہل خانہ میں جو تمہارا کفیل و ذمہ دار ہے وہ گھر اگر تم دکھائیں گے ہم، تو اس لیے میری گزارش ہے کہ حلال و حرام میں تمیز پیدا کرو، جائز و ناجائز میں تمیز پیدا کرو، پاک طیب و طاہر رزق کھاؤ، تمہیں فاقے پر فاقہ پڑ جائے لیکن حرام لقمے کو ہاتھ تک نہ لگانا۔ کبھی کبھی پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے صاف واضح الفاظ میں کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور آزمائیں گے اپنے بندوں کو، من الخوف، خوف کے ذریعے اپنے بندے کو آزمائیں گے، وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، اس کے مال میں نقصان پہنچا کر کے آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، اس کی جان میں نقصان پہنچا کر کے آزمائیں گے۔ یعنی ہٹا کٹا تندرست تھا، دیکھے کھڑے کھڑے گر گیا زمین پر، جسمانی بیماری، جسمانی کمزوری لاحق ہو گئی، اب بوتلوں پہ بوتلیں چڑھ رہی ہیں، دواؤں پہ دوائیں لگ رہی ہیں، انجیکشن پہ انجیکشن ڈاکٹر گھسیڑا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے گرایا ہے، بندے نے نہیں گرایا۔ اللہ نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، بندوں نے نہیں کیا۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کھیتیوں کھلیان میں نقصان پہنچا کر، بڑے بڑے باغات، اگر پھلوں کے باغات بڑے بڑے کھڑے ہیں اس پر کیڑا لگ گیا، کھڑی کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ کھڑے ہوئے کھیت ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لہاتے ہوئے کھیت، بارش آئی، آندھی چلی، ہوا چلی، کھڑی ہوئی فصل بچ گئی، مٹی میں مل گئی، اور ریلا آیا پانی کا۔ یہ سب والثمرات، ہم کھیتیوں کھلیان میں نقصان پہنچا کر آزمائیں گے۔ اور ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے حبیب خوشخبری دے دو، بشارت دے دو، کس کو؟ الَّذِينَ اِذَا
کسی کے پاس کوئی مصیبت پہنچتی ہے، الذین وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے، اذا الذین درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذین اذا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کی طرف آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر کے جانا ہے۔ ایسے لوگوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کو آزماتا ہے، بھوک کے ذریعے بھی، ڈر کے ذریعے بھی، خوف کے ذریعے بھی، اور کھیتی کھلیان میں نقصان پہنچا کر جسم و جسمانیت میں بھی کسی بندے کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں فرماتا۔ جو بھی بیماری، آزاری، مصیبت، پریشانی دیتا ہے تو اس میں اسے طاقت بھی دیتا ہے برداشت کرنے کی۔ اگر طاقت نہ ہو تو یہ ڈھیر ہو جائے، کراتا رہتا ہے، ہاں ہاں کرتا رہتا ہے، ہو کرتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی باہر بیٹھ کے بیڑیاں پیتا رہتا ہے، پھر بھی باہر بیٹھ کے گانجا پیتا رہتا ہے، رب کی نافرمانی پہ نافرمانی کر رہا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ رب کی طرف سے دور ہے۔ ان کے دل غافل ہے، غافل، سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسے لوگوں کے دل غافل ہیں۔ کیا فرمایا؟ کہتے ہیں، کہاں گیا نمبر 5، کہتے ہیں جانب حرام دست دراز نہ کرے بلکہ حتی المقدور، تو وہ کبھی حرام کام کی قدم کو نہیں بڑھائے گا، ہاتھ کو دراز نہیں کرے گا، ہاتھ نہیں پھیلائے گا اس کی طرف۔ کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز موتی کا محل پیدا فرمایا، اس میں 70,000 گھر ہیں اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، اس میں وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے اور وہ صرف خوف الہی کی وجہ سے اسے چھوڑ دے۔ انوار کی بارشیں کر رہا ہے، اس میں تم بھی بھیگ جاؤ گے، اس میں تم بھی نہا لو گے ان رحمت و انوار کی بارشوں۔ آج ہمارے نوجوان مسجدوں کو آنا چھوڑ چکے ہیں، اسی لیے یہ غافل ہے۔ کاش کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کر لیں اور پھر مسجد آ جائیں، سجدے میں پہنچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رؤوف الرحیم ہے، بڑا کریم ہے، مشفق و مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، وہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، بڑے سے بڑا گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک مرتبہ اس کے حضور سچے دل سے سجدہ ریز ہو کے تو دیکھو، پھر تمہارے دل کی دنیا بدل جائے گی، تمہاری کائنات بدل جائے گی، تمہیں رزق وہاں سے ملے گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تم دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، تم اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اس کی بارگاہ کی طرف دوڑ لگاؤ، دنیا تمہارے پیچھے 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 بھاگتی ہوئی چلی آئے گی۔ تم اگر دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا تم سے آگے بھاگتی ہوئی چلی جائے گی، دنیا تمہارے ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہتے ہیں نمبر 7، عبادت و مجاہدہ، انسان کو چاہیے کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، ریاکاری و منافقت سے بچتا رہے۔ اگر ایسا کیا تو یہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لیے ہے، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی امن والے مقام میں ہوں گے، یعنی بے شک ڈر والے امان کی جگہ میں ہوں گے، امن و امان کی جگہ میں ہوں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ متقی و پرہیزگار قیامت کے دن دوزخ سے چھٹکارا پائیں گے، اور ایماندار آدمی کو چاہیے کہ
کہ وہ بیم و رجا کے درمیان رہے، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوگا اور اس سے مایوس و نا امید نہیں رہے گا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، برائی کے کاموں سے منہ موڑ لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمتن متوجہ ہو جائے۔ یہ آج کا درس تھا خوف و خشیت کا، کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کوئی نماز اس لیے نہ پڑھے کہ لوگ اسے نمازی کہنے لگے، کوئی حج اس لیے نہ کرے کہ لوگ اسے حاجی صاحب کہنے لگیں، کوئی زکوٰۃ اس لیے نہ دے کہ اسے مالدار، ارے بڑا غریبوں کا غمگسار کہنے لگے۔ دکھاوا، بناوٹ، ریاکاری، تصنع، ان سب عبادتوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ نماز بالغ ہونے کے بعد فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ ارے یہ تو ہر حال میں دینا ہی ہے، اگر دے رہا ہے تو کس پر کیا احسان کر رہا ہے؟ وہ کہ اللہ پر احسان کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے اللہ کے دیے سے دے رہا، ورنہ تیری اوقات و حیثیتی کیا ہے کہ تو زکوٰۃ دے سکے؟ تو خود بھکاری و محتاج ہے، مجبور و لاچار ہے، اور اللہ نے تجھے اتنا دیا ہے، اس دیے میں سے 2.5% کا حکم ہے کہ 2.5% نکال دو۔ 100 روپے میں 2.5 روپے کیا حیثیت رکھتے؟ آج بیڑی کا بنڈل بھی 30 روپے 35 روپے میں آ رہا ہے۔ بیڑیوں پہ بیڑیاں پھونکنے، سگریٹ 10 روپے 15 روپے، بعض سگریٹ تو 50 روپے تک کا ہے۔ اور ماشاءاللہ سے پان اتنے چلتے ہیں کہ جو ہے علمان الحفیظ دن میں اگر پانوں کا حساب لگا لے تو 100 روپے تو ایک ایک کے اوپر آ جائیں گے کہ 100 روپے کے پان خود کھائے جا رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہا۔ تو اب یہ بتاؤ زکوٰۃ خور کون ہوا؟ زکوٰۃ خور کون ہوا؟ لوگ مدرسے والوں پر طعنہ کرتے ہیں کہ مدرسے والے زکوٰۃ خور ہیں۔ ارے پہلے زکوٰۃ خور تو تم خود ہو، زکوٰۃ ادا کرتے نہیں، اللہ ماشاء اللہ جو چند ایک لوگ حساب لگا کر کے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، وہ کر رہے ہیں تو کسی پر احسان نہیں ہے، وہ جانے ان کا رب جانے، اور ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے۔ میں کسی پر طعن و تشنیع نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہاں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں تو وہ ہلاکت کی طرف کو بڑھنے لگتے ہیں، تباہی کی طرف کو بڑھنے لگتے ہیں۔ پروردگار عالم جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھے، آپ سب کو اور جملہ اہل ایمان کو اپنے اور اپنے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر سختی کے ساتھ عمل کرتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہمیں تمام فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کو ان کے وقتوں پر ادا کرتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور مولا کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہنے سننے میں لفظی معنوی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے کرم خاص سے اسے معاف فرما دے اور ہم سب کو تیاری آخرت کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک و مسعود کتاب مکاشفۃ القلوب کا قلوب ہے، جو مکاشفۃ الکبریٰ کا ایک اختصار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو ہمارے بزرگوں کے، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔